لگا بولن تے میں ویکھنا لاہور والے ہو تواڈے جو کیڑا پیندا زمین نال چیپی لا کے بیندا تے کیڑا بندہ اٹھ کے نعرہ ماردا ہے پر جملہ سن کے کملی والیا جبریل کتھے اکھے میرے پیر پھڑے عرض کیتی یا رسول اللہ رکوع لمحہ کر دے آجے اوے سنیا جے جملہ جدی خاطر تیرا رسول اپنا سجدہ لمبا کرے انہوں حسین آندے نے جدی خاطر مصطفیٰ اپنا رکوع لمحہ کرے انہوں یار غار آندے نے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں آپ کے آستانے کی کیا بات ہے جے تسی نال پڑھ لو تے تواڈی بھی پھر کیا بات ہے سارے پڑھو کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور سنو ساتھ ہیں قبر میں بھی صدیق کو عمر ساتھ ہیں قبر میں بھی صدیق کو عمر ساتھ ہیں قبر میں بے صدیق کو عمر مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے اور سنیا جی چارے یار نبی دے پیارے چارے یار نبی دے پیارے نہ کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہونا نہ کوئی ہو سے نہ جا نثارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا یہ ناچوں یارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزارہ ورگا ساتھ ہیں قبر میں بھی صدیق کو عمر ساتھ ہیں قبر میں
ساتھ ہے قبر میں بھی صدیق کوئی عمر مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریا مالک ہر دو سرا شفع روز جزا نور ذات علم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر احباب فکر و دانش مسلک حقاد عظیم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اجدہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہ دوستہ نے بھی اجدہ پروگرام دا اہتمام فرمایا ہے اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے اسٹیج دی زینت عاشق مدینہ عاشق مصطفیٰ بھائی مصطفیٰ جٹ صاحب، بھائی ظہیر احمد جٹ صاحب، شہباز جٹ صاحب، اور عاشق مدینہ عاشق مصطفیٰ بھائی محمد اقبال جٹ صاحب، خالد جٹ صاحب، محمد وقاص جٹ صاحب، رانا وقاص، اور میرے انتہائی محترم بھائی عاشق مدینہ عاشق مصطفیٰ بھائی محمد اعجاز جٹ صاحب، اور دیگر انہاں دے رفقا شہباز قریشی صاحب، اور جنہ نے بھی مل جل کے آج دے پروگرام دا اہتمام فرمایا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جدو انہاں پروگرام دا ذہن بنایا تے منوں انہاں فون کیتا سی تے میں عمرے شریف تے جانا سی، اور میں جدو عمرے تو واپس آیا تے انہاں اپنا پروگرام فائنل کیتا سی، فلیکساں بن گئیاں، اور انہاں نو پتہ چلیا کہ میں عمرے تو کو 10-12 دن پہلے واپس آ گیا، اور منوں انہاں میرے خیال 2-4 دن پہلا حکم کیتا ہے، اور میں آپ احباب دے سامنے حاضر ہاں شارٹ نوٹس تے۔ میرا جڑا عنوان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان میں پڑھنی ہے، تے جڑے بندے دا ہاضمہ خراب ہے اور جنہوں دوسری برادری دی تھوڑی جی پک ہے نا، اس بندے نو انہوں چاہیے ہے کہ محفل وچ بیٹھے نا، کیونکہ صدیق دی محفل وچ سپاں دا کوئی کم نہیں، محفل ہوئے سچیاں دی تے جھوٹے بندے بیٹھے پھبدے نہیں، اور اس واسطے بعد میرے تے گلہ نہ کرے آجے میں اپنا مضمون دسے ہے۔ توجہ تواڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دی شورہ آفاق سورہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس بھئی پوری توجہ میرے آلے نہ بچیاں نو چپ کراؤ، اور جڑے بندے پیچھے کھڑے ہو تسی بیٹھ جاؤ تاکہ جڑے مگروں آن مگر بیٹھ دے جان۔ میرے تو بعد عظیم الشان خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری محسن عاصی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ، آپ دا خصوصی خطاب ہے۔ میں چند منٹ آپ احباب دے سامنے چند معروضات پیش کر دیاں نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے گیا، سرکار مدینہ دی بارگاہ دی اندر میں سلام عرض کیتا، تے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن، سرکار دے صحابہ بھی بیٹھے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابی جی آقا، فرمایا تم انہوں قرآن دی تلاوت نہیں سناندا؟ اے تھلڑے بندے تھوڑا جے اچھی بولو،
حضرت ابئی بن کعب کہندے نے نبی پاک نے فرمایا ابئی جی آقا فرمایا قرآن دی تلاوت کر. حضرت ابئی بن کعب کہندے نے میری خوش بختی میری خوش قسمتی کہ نبی پاک دا دربار ہے تے صحابہ کرام دا مجمع اور صحابہ دے مجمع دے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ مجمع میں آلہ تے جیڑا مجمع دا صدر ہے او صدر بھی آلہ تے جیڑا کلام پڑھیا جا رہا ہے او کلام میں آلہ. حضرت ابئی بن کعب کہندے نے میری خوش قسمتی کہ میں اپنے ہاتھ بننے تے سرکار دے سامنے میں قرآن دی تلاوت شروع کی تھی. فرماندے نے کہ تلاوت دے اندر میں سورہ عصر نبی پاک علیہ السلام دے سامنے پڑھی میں پڑھیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرماندے نے کہ میں جدو تلاوت کی تھی تے وما علیہ آکھیا تے میں سرکار دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے گزارش کیتی حضور جیڑی میں تلاوت کیتی ہے تانوں پسند آئی ہے. تسی تھوڑا ہولے ہولے بولو تھلے والے نو بولن دو. پہلی محفل ہے کہ سٹیج والے بول دے نے تسی چپ ہو نہیں تے ہر محفل وچ سٹیج والےاں دی توڑے سریا ہوندا ہے تے تھلڑے بندے بول دے نے. اج پہلی محفل ہے کہ سٹیج والے بولن دے نے تے تسی بڑے سکون نال بیٹھے ہو. تسی بولو سارے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ جیڑی میں تلاوت کیتی اس تلاوت دی تفسیر تے دسو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابئی میں بالکل آسان اگر اس سورت دی تفسیر کران تے والعصر والعصر تو مراد میرا زمانہ ہے. یا رسول اللہ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر اے دے تو مراد ابو جہل ہے کہ زمانہ جڑا خسارے جڑا دنیا تے رہن والا خسارے والا ہے نا اے دے تو مراد ابو جہل ہے. تے نبی پاک نے فرمایا الا الذین آمنوا کعب اے دے تو مراد میرا یار ابو بکر صدیق ہے. وعامل الصالحات تے اے دے تو مراد میرا یار عمر فاروق ہے. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وتواصوا بالحق تو مراد میرا یار عثمان ہے تے وتواصوا بالصبر تو مراد میرا یار علی المرتضیٰ ہے. اچھا جدو قرآن نے انہاں چوہاں نو وقت نہیں کیتا توجہ ہے نا احباب دی. اور دوجی آیت ہے نا محمد رسول اللہ والذین ما هو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے دے تو مراد بھی والذین ما ہو تو مراد صدیق اکبر دی ذات ہے. اشداء علی الکفار تو مراد عمر فاروق دی ذات ہے. رحماء بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات ہے. تے عبادتاں تے ریاضتاں دا جتھے ذکر آیا اوتھے مولا علی دی ذات مراد ہے. توجہ تو اڈے اس لاہور شہر دے اندر بھی جگہ جگہ تے لوکاں علم لائے نے. سانو انہاں دے علماں تے اعتراض نہیں. ہر بندے دا اپنا مذہب ہے اپنا مسلک ہے. انہاں بندیاں نو اپنا مسلک مبارک اپنا مذہب مبارک انہاں اپنے مسجداں دے اتے اپنے امام بارگاہاں دے اتے میں کسے مسلک تے اٹیک نہیں کرن لگا. میں اپنا مسلک لگا بیان کرن. تسا کالے رنگ دا علم لگا ویکھیا ہے تے جتھے بھی علم لگے نا اوتھے محرمہ دے اندر او جلوس بھی کٹ دے نے تے جلوس دے اتے او نعرہ مار دے نے جیڑا نعرہ ساڈا ہر بچہ مار دا ہے یا حسین. کی نعرہ وجدا ہے؟ وابی تے نہیں آگئے اچھی بولو کی نعرہ ہے؟ یا حسین. اور جدو جلوس نکل دے تے جلوس دے اگے بھی چنڈے ہوندے نے بڑے بڑے سونے تے بڑے بڑے انہاں دے اوتے انہاں مینا کاری کیتی ہوندی ہے. بندے ہوندے نے اس جلوس دے اوتے جڑے اپنی جڑا مسلک ہے او دے مطابق انہوں عبادت سمجھ دے نے. ساڑھے نزدیک کو جائز نہیں.
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਗੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਟੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ 2-4 ਮਰਤਬਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਲੱਗਾ ਸਮਝਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਆਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘੋੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮ ਚੁੰਮਨੇ ਆ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਤਵੱਜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ 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 ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ 1000ਵੀਂ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਸਬੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਣ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 1000ਵੀਂ ਨਸਲ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹਯਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਚੜਿਆ। ਓਏ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਣ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ
مصطفیٰ بیٹھے نے اس ابو بکر دا حیا کریا کرو. تو انو اچھی سبحان اللہ کہنا چاہیے دا سی. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ. میں کیا تیرا مذہب تینوں مبارک، تیرا مسلک تینوں مبارک. تو گھوڑے دا ادب کر، سانو اعتراض نہیں. تو گھوڑے دا حیا کر، سانو اعتراض نہیں. گھوڑے دے سامنے منتا من، سانو اعتراض نہیں. لیکن ساڈا سوال ہے وے جس گھوڑے تے امام حسین بیٹھ جان، اس گھوڑے دی ہزار بھی نسل دا بھی حیا. یہ بندہ بڑا بے حیا نہیں جڑا ابو بکر نو بے حیائیاں والیاں گلاں کرے. کیوں؟ ابو بکر دے موڈیاں تے حسین نہیں، حسین دا نانا سوار ہویا. توجہ ویک ساڈے مقدر، ویک ساڈے مقدر. اسی نعرہ رسالت بھی مارنے ہاں، نعرہ تحقیق بھی مارنے ہاں تے نعرہ حیدری بھی لانے ہاں. توجہ آندے نے جی ابو بکر تے عمر نعوذ باللہ جہنم میں جان گے، انہاں دی بخشش نہیں ہونی. اوے لوگوں سنیا جے میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا اے دنیا والے ہو میرا پتر حسن ویکھ لو، میرا پتر حسین ویکھ لو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا جنتی نوجواناں دے سردار میرے دو پتر نے، لیکن قیامت والے دن جنت جان گے. جدو قیامت دا دن آئے گا ابو بکر پاک دی محفل چون والے ہو، قیامت دا دن آئے گا حضرات حضرت حسن بھی جنت جان گے، حضرت حسین بھی جنت جان گے. لیکن قیامت والے دن جنت جان گے، لیکن قیامت والے دن اوے میں کتھے تولا ابو بکر دی شان نو، کتھے تولا عمر فاروق دی شان نو. حسن جنت قیامت تو بعد، حسین جنت قیامت تو بعد، طلحہ جنت قیامت تو بعد، زبیر جنت قیامت تو بعد. لیکن نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جنی جگہ ہے، عام جگہ نہیں. اے جنت اے عام جگہ نہیں، اے جنت ہر بندہ جائے گا قیامت والے دن. لیکن ابو بکر دی شان ہے وے ابو بکر آج بھی جنت وچ لیٹے آئے. توجہ او گل دی سمجھ لگی جے ہر بندے نے قیامت والے دن جنت تے جانا ہے. لیکن ماں بھئی نہ بھئی تھی لے آ کسے مولوی نو پھڑ گٹوں تے سامنے بات ہی انہوں پوچھ ماں بھئی نہ بھئی تھی وامنباری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جتھے ابو بکر لیٹے ہے، جتھے عمر لیٹے ہے، اے جگہ جنت دا ٹکرا ہے، اے جگہ جنت دا ٹکرا ہے. اوے 2.5 لاکھ روپیہ لا کے مدینے جائیں تے 2 نفل پڑے ریاض الجنہ دے اندر تے آ کے اپنے گھر والےاں نوں دسنا ہے میں جنت دا نظارہ کر کے آیا، میں جنت وچ نفل پڑھ کے آیا. اوے کتھے تو لوگے ابو بکر دی شان نو، کتھے تو لوگے عمر فاروق دی شان نو. قیامت والے دن نہیں اینا دی شان ہے وے آج بھی جنت وچ لیٹے نے. توجہ بس بالکل لاگے لگ چلا تقریر چھڑن لگا تسا تھکنا نہیں. ایک بار ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ. جیڑا جیڑا سنن دے موڈ وچ نا سینے دا ٹل لا کے آکھو سبحان اللہ. توجہ
حضرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آخری روایت پڑھن لگا اور اس تو بعد بالکل میں چھاتی تقریر کر دینی ہے تمہیدن آخری روایت لگا پڑھن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سننے آلے ہو حضرت بلال حبشی اپنے چبوترے تے چڑھے اپنے کنائے ہاتھ لائے تے حضرت بلال حبشی نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں میں سادہ جیا کواں تے حضرت بلال نے اذان پڑھی ابو بکر پاک مسجد چائے نبی پاک علیہ السلام مصلی تے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام جدو مصلی تے بیٹھے اچانک بلال نے اقامت آکھی نبی پاک نے انج کر کے جماعت شروع کرائی جدو ابو بکر پاک نے ہاتھ بنے تے دلچ خیال آیا ابو بکر پتہ نہیں تیرا وضو ہے یا نہیں وضو دا شک پہ گیا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جدو شک پیا ابو بکر نے جناب صاف چھڑی تے مسجد نبوی چو بار جدو آپ وضو دی نیت آستے گئے تے جناب آپ نے ویکھیا کہ مسجد دے باہر والے دروازے تے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے ہاتھ چ لوٹا پھڑے ہے تے ابو بکر نو کہندے ابو بکر آ جلدی نال وضو کر ابو بکر آندے نے میں وضو کیتا تے میں ویکھیا دوجا نوجوان ہے ہاتھ چ تولیہ پھڑے ہے میں او دے تولیے نال اپنا منہ صاف کیتا کہندے نے میں دوڑ کے آیا تے آ کے ویکھیا نبی پاک رکوع وچ نے کہندے نے میں پہلی صف جا کے رکوع وچ رلیا جدوں نبی پاک نے سلام پھیریا مسکرا کے فرمایا ابو بکر جو آج ہویا ہے تو دسنا ہے کہ میں دساں ابو بکر کہندے نے کملی والے وضو دی شک پہ گئی میں باہر گیا ایک بندہ وضو کران والا دوجا صاف کران والا نبی پاک نے فرمایا جاننے ہو کون سی کہندے نے یا رسول اللہ تسی جان دے ہو سرکار نے فرمایا جن نے وضو کرایا ہے او میکائیل سی جن نے صاف کرایا ہے او اسرافیل سی ابو بکر کہندے نے یا رسول اللہ مینوں فرشتیاں وضو کرایا ہے سرکار فرمایا سجنا اجے گل مکی نہیں میکائیل نے وضو کرایا اسرافیل نے تولیہ لے آندا اوے ابو بکر مینوں پوچھ جبریل کتھے سی ابو بکر کہندے نے کملی والے دسو جبریل کتھے سی سرکار نے فرمایا جدو تو چلا گیا میکائیل وضو کران لگ پیا اسرافیل تولیہ لے آن لگ پیا تے جدو میں رکوع وچ گیا تے جبریل میرے پیر پھڑ کے آندا ہے کملی والے آ ابو بکر پیچھے رہ گیا ہے رکوع لمبا کر دیا جے او انہاں نوں آرام نال پاؤ توجہ کہندے نے یا رسول اللہ جبریل کتھے سرکار نے فرمایا میرے پیر پھڑے تے آ کے عرض کیتی کملی والیا تہاڈا یار پیچھے رہ گیا ہے یا رسول اللہ رکوع لمبا کر دیا جے اوے لوکو میں جملہ لگا بولن تے میں ویکھنا لاہور والے ہو تہاڈے چوں کیڑا پیندا زمین نال چیپی لا کے بیندا تے کیڑا بندہ اٹھ کے نعرہ ماردا پر جملہ سن کے کملی والیا جبریل کتھے اکھے میرے پیر پھڑے عرض کیتی یا رسول اللہ رکوع لمبا کر دیا جے اوے سنیا جے جملہ جدی خاطر تیرا رسول اپنا سجدہ لمبا کرے اونوں حسین آندے نے جدی خاطر مصطفیٰ اپنا رکوع لمبا کرے اونوں یار غار آندے نے سنن دا پروگرام ہے بھائی سنن دا
پھر بولو نعرہ تحقیق. پچھلے بندے نہیں پہ بول دے نعرہ تحقیق. اچھا گولڑے والے کون کون جان دے؟ ہاتھ چکو سا. سارے جان دے ہو. اچھا چراغے ایک تاجدار گولڑا او اے پیر مہر علی. ایک چراغے گولڑا او دا نام ہے پیر نصیر الدین. حضرات پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا سونا لکھے. آپ فرما دینے نام یانے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام یانے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. کوئی بندہ چپ کر کے نہ بیٹھے. جڑا بندہ نبی پاک دے میلاد دی محفل اندر آیا ہے، نبی پاک نو حاضر ناظر جانن والا بلند آواز نال پڑھیا جے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا. اوے پڑھ لو سارے. کیوں بگڑتا ہے اوے کالیا سیاہ سپا، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے اوے دل دیا سیاہ کالیا کیوں بگڑتا ہے. یہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے. حضرات اور نبی پاک دے دیوانیوں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ دے صدیقہ بیٹی نبی پاک دی بارگاہ اندر بیٹھیاں عرض کیتے کملی والیا اے جڑے آسمان دے تارے نظر آندے نے یا رسول اللہ انہاں تاریاں دے برابر وے سیدیاں نیکیاں ہے نہیں یا نہیں. میرے نبی مسکرائے آپ نے فرمایا عائشہ اے جڑے تارے نظر آندے نے سارے آندے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے. واہ بھائی واہ. اچھا ہوں اتنے گلاں نے دو اج تک سائنسداناں نوں پتہ نہیں لگا تارے کنے نے. حضرات تیرے نبی نو پہلا تاریاں دی تعداد دا علم ہے. پھر فرمایا عائشہ انہاں تاریاں دے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے. حضرات ہن ام المومنین سیدہ عائشہ دا چہرے دا رنگ تبدیل ہویا، پریشانی دے آثار نمایاں نظر آئے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ تیرا رنگ کیوں اڈیا ہے؟ کہندیاں نے کملی والیا میرا رنگ اس واسطے اڈیا ہے جدو میرا بابا تھوڑے نال مدینے والا گیا
مگروں ابو جہل ورگے بغیرتا نے میری بہن اسماء دے منہ تے چپیڑا ماریاں، میرے باپ نے پورے کفر دی یلغار دے اندر تواڈے نال ہجرت کیتے 3 دن میرا بابا غار چ تواڈے نال رہیا، کملی والیا میرا تے خیال سے انہاں تاریاں دے برابر میرے بابا جان دیاں نے کیاں۔ اوے لوکو غور نال سنیا جے، اج دے دور اندر بھی لوگ پتراں نوں مروا لیندے نے، لوگ پتراں دا غم برداشت کر لیندے نے، لیکن کوئی بھی غیرت مند بندہ اپنی بیٹی دے منہ تے تھپڑ برداشت نہیں کردا۔ اج بھی کوئی غیرت مند ہوے اپنی دھی نوں گل برداشت نہیں کردا۔ اوے میں کیویں ابو بکر دیاں نیکیاں بھلا دیاں؟ ابو بکر دیاں بیٹیاں نے مکے دے کافراں تو چپیڑا کھادیاں، اسمانوں ابو جہل چپیڑا مار مار پوچھدا ہے دس تیرا باپ کتھے گیا ہے؟ اسماء کہندیاں نے اوے کافرا اے تے چپیڑا پیاں وجدیاں نے میری جان بھی چلی جائے تے میں تینوں نبی پاک دا پتہ نہیں دساں گے۔ اوے غیرت مند سنیو، کوئی غیرت مند اپنی دھی دے منہ تے چپیڑ برداشت نہیں کردا۔ ابو بکر دا اوے اسلام سے احسان ویکھ، ابو بکر دیاں دھیاں نے اسلام دی خاطر چپیڑاں کھادیاں۔ اوے واہ ابو بکر جتھے تیرا قدم لگ جائے اس خاک تو صدقے جاواں، واری جاواں، اسی سارے اس خاک تو صدقے جائیے، واری جائیے جنہیں دھیاں نو چپیڑا مروا لیاں لیکن نبی پاک نال وفاداری رکھی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیتے کملی والیا میں روئی تاما، میرا خیال سی میرے باپ دا نام لوگے، سرکار نے فرمایا عائشہ تیرے باپ دیاں نیکیاں انیاں تے نہیں۔ عرض کیتی کملی والیا پھر میرے باپ دیاں نیکیاں کنیاں نے؟ میرے نبی نے فرمایا تاریاں دی تعداد دے برابر عمر دیاں نیکیاں نے، پر تیرے پیو دی شان ہے وے عمر دیاں ساریاں ایک پاسے، تیرے باپ دی نیکی ایک پاسے۔ جدی ایک نیکی عمر دی پوری زندگی دی نیکیاں دی برابر ہوئے انہوں ابو بکر صدیق آندے نے۔ توجہ ہے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ آؤ میرے سنی بھائیو آخری روایت میرے گفتگو مکمل کیڑی نے کے حضرات جڑی گل لگا کرن کتاب دا جامع المعجزات لکھن والے امام رحاوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے لوکو مکے دے اندر جڑا دار الندوا سے دار الندوا دے اندر میٹنگ بیٹھ گئے، ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، عتبہ شیبہ تے ولید ابن مغیرہ بھی آیا۔ ان میٹنگ کا دیئے ایک دوجے نو کہن لگے وہ کی کریے ایسے نبی دا کی کریے جیڑا ویندا ہے ایدہ ہی ہو جاندہ ہے۔ انہیں کہا جیڑا ویندا ہے
ایدا ہی بن جاندا ہے کی کیتا جائے اگر اینو روکیا نہ گیا ساڈی چدراہٹ مک جائے گے حضرات ہن ایک کافر بولیا کہن لگا اسی اس محمد نو ایک کمرے دے اندر بند کر دینے جنہ چر ساڈی گل نہ منے اسی باہر نہیں کڈاں گے حضرات ہن ایک دوجے نو گلاں پہ کرن تے انہاں دے درمیان ایک چٹی داڑھی والا بابا چٹے رنگ دی داڑے چٹے رنگ دیاں مچھاں چٹے رنگ دیاں زلفاں حضرات ہاتھ اندر کھونڈی پھڑی ہے بابا یا کے انہاں دے درمیان بیٹھا ابو جال اس بابے نو کہن لگا بابا ساڈی پرائیویٹ میٹنگ ہے تو کی لین آیا ہے اے بابا کہن لگا میں نجد چو آیا وا میں تواڈی امداد کرن واسطے آیا ہن بندے کچھ نہ کچھ تے سمجھ ہی گئے اے بابا کون ہے جنوں تسی شیطان آندے ہو جنوں تسی ابلیس آندے ہو اے بابا آ کے کہندا میں نجد چو آیا میں تواڈی امداد کرن واسطے آیا ہن ایک بندہ آندا اینو قید کر دیتا جائے بابا کہن لگا تسی کرو قید بنو ہاشم دیاں تلواراں دا مقابلہ تسی نہیں کر سکو گے ایک کہن لگا اسی اینو انج کرنے قتل کر دینے بابا کہن لگا تسی محمد نو قتل تے کر لو گے پر ہاشمیاں دا مقابلہ کنج کرو گے حضرات بندے کہن لگے ہاشمی سردار ابو لہب ساڈے درمیان بیٹھا ہے ابو لہب ساڈے کول بیٹھا ہے بابا کہن لگا اوے مکے والے ہو تساں جے تک ابو لہب دی دشمنی ویکھیے ابو طالب دی وفا نہیں ویکھی انہیں کہ ابو لہب دیاں دشمنیاں ویکھیاں جے ابو طالب بھی دا چاچا ہے تسی قصاص نہیں دے سکو گے اور سارے کہن لگے بابا تو دس کی کیتا جائے ان شیخ نجدی بولیا کہن لگا اے مکے والے ہو میرا پروگرام ہے وے ایک بندہ تھوڑے قبیلے وچوں ایک بندہ تھوڑے قبیلے وچوں ایک بندہ تھوڑے قبیلے وچوں مکے اندر جنہیں قبیلے بھی آباد نے ہر قبیلے دا ایک بندہ تلواراں لے کے آ جائے محمد پاک نو قتل کر دو اگر بنو ہاشم قصاص دا بدلا کرن قصاص دا جناب مطالبہ کرن تے تسی سارا مکہ رل کے قصاص دے دیا جے اگر جنگ دا ارادہ کرن تے بابا کہن لگا ناممکن ہے بنو ہاشم پورے مکے نال جنگ نہیں کرن گے حضرات ابو جال کہن لگا بابا تیرے صدقے جاواں ساڈی مشکل حل کر دتی حضرات ہن ایک بندہ اس قبیلے چ آیا ایک بندہ اس قبیلے چ آیا ایک بندہ اس قبیلے چ آیا پورے مکے دے جوان سارے قبیلیاں دے اکٹھے ہو گئے ایک دوجے نو پوچھ دینے اج محمد پاک نو چھڈنا نہیں اج قتل کر دینا ہے ایک دوجے نو کہن لگے کتھے ستا ہے سردار نے دسیا اپنے گھر ستا ہے ہن حضرات کچھ بندے باریاں کے کھلو گئے کچھ بندے بوئے کے ننگیاں تلواراں لے کے کھلو گئے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ یا اللہ کی حکم ہے فرمایا پورا مکہ ننگیاں تلواراں لے کے باہر آ گیا ہے مولا میں کی کراں فرمایا محبوبہ تسی ہجرت کر جاؤ عرض کیتی مولا باہر ننگیاں تلواراں لے کے پورا مکہ کھڑا ہے میں گزراں دا کتھوں دے رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا جانا تیرا کم ہے نگانا ساڈا کم ہے ہن میرے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے ہو نبی پاک نے اپنے سجے پاسے ویکھیا کہ جناب علی المرتضیٰ تے نظر پئے میرے نبی پاک نے فرمایا یا علی اچھا ایمانداری نال دسو جدو یا علی کہیے تے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہ جاندی
میرے نبی نے کی فرمایا؟ سارے بندے تھلڑے بولو کی فرمایا؟ بس گل 5-7 منٹ برداشت کر لو. کی فرمایا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. کوئی بندہ چپ نہ کرے، ہر بندہ ہاتھ چوک کے پڑھ لے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سارے نہیں پڑھیا ہاتھ چکو، توانو صدیق اکبر دا واسطہ ہاتھ چکو، دل لا کے پڑھو. جڑا اچھی پڑھے اللہ یونو مدینے لے جائے یا علی یا. انج نہیں انج آکھو ہاتھ چوکے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. میرے حاجت روا یا علی یا علی میرے حاجت روا یا. جنوں پورا نام آئے ہاتھ تھلے نہیں کرنے، یا علی دل لا کے کہنا ہے میرے حاجت روا یا علی یا علی میرے حاجت روا یا علی یا علی میرے مشکل کشا یا علی یا علی. ہے صحابہ تا مشیر یا علی یا علی. ہے وے سنیاں دا پیر یا علی. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. دگے دی چوٹ تے آنے آکی ہے صحابہ دا مشیر یا علی یا علی. اینا سنیاں دا پیر یا علی یا علی یا علی یا علی یا. کھو کے کھائے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائے رج نہیں. اچھا میں کدو تانوں ڈکن آیا بس دسن دیا. کھو کے کھائے کھو کے کھائے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا. بغض علی دا دل وچ رکھ کے مکے جائیے پینڈا ہی پینڈ حج نہیں ہوندا یا علی یا علی یا علی یا علی. میرے نبی پاک نے فرمایا یا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا یا علی میرے بستر تے لیٹ جا، بار کفر دی یلغارے او تیرے تے بھی حملہ کر سکتے نے. تیرا کی پروگرام ہے؟ کتی کملی والیا جتن کلمہ پڑھیا سے او تن دی جان من تن سب کچھ تہاڈی سپرد کیتا ہے، مینوں حکم دیو میں کی کرا. فرمایا بستر بھی میرا لے، چادر بھی میری لے، چار پائی بھی میری لے، جگہ بھی میری تے. چار پائی ڈا کے میرے بستر تے لمے پہ کے میرا بسترا اپنے اتے لے کے یا علی تسی سو جاؤ. ہن علی پاک اٹھے لیٹ گئے. سنیا جے میرے وال میرے نبی پاک جدو باہر نکلن لگے قبلہ جٹ صاحب میرے نبی نے زمین تے ہاتھ ماریا، زمین تو ریت لے. میرے نبی نے انج کر کے ریت دا چھٹا انہاں کافراں وال ماریا. تے تیرے قومی ترانے دا خالق حفیظ جلندری بڑا
سونا لکھدا ہے کہندا ہے وہ غراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا. پوری دنیا دی دلیری ایک پاسے تیرے رسول دی دلیری دا مقابلہ نہیں کرنی. توجہ پورا مکہ باہر ہے ذرا منظر دیکھو پورا مکہ باہر باریاں بوئے آگے ننگیاں تلواراں تے سرکار نے تلوار نہیں کڈی زمین تو لئی ریت انج کر کے سٹی سر سٹ کے نہیں لوک کے نہیں. حفیظ جلندری پلا کی آندا ہے پورے مکے دے ناکے دے اندر بھی تیرا رسول لوک کے نہیں نکلیا بلکہ وہ غراتا ہوا غرانا آندے نے للکر مارنا نو وہ غراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا. وہ غراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا. تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. ہن میرے نبی پاک نے انج کر کے ریت لے میرے نبی پاک نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وہ غراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا. وہ غراتا ہوا سواد انج ہونا کہ باہر ناکا لگا ننگیاں تلواراں تے چاہیدا تے اے سی جے کو ساڈے ورگا اوتھے ہوندا تے نکلدا ہی نہ بل پورے زمانے دی دلیری ایک پاسے تیرے رسول پاک دی دلیری دا مقابلہ ننگیاں تلواراں کفر دی یلغار ہاتھ چ مٹی انج کر کے پھڑی تے وہ غراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا. اور تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. میرے نبی پاک انہاں دے درمیان چو گزرے جدو نبی پاک گزر گئے حضرات ان تھوڑی دیر واسطے ابو جہل دیاں بھی اکھاں بند ابو لہب دیاں بھی بند عتبہ دیاں بھی بند شیبہ دیاں بھی بند ولید دیاں بھی بند تے جیڑا شیخ نجدی سے اے دیاں بھی بند. حضرات ان جدو اکھاں کھلیاں ایک دوجے نو کہن لگے میں سو گیا سا دوجا کہندا میں بھی سو گیا سا تیجا کہندا میں بھی سو گیا سا چوتھا کہندا میں بھی سو گیا سا. شیخ نجدی بولیا کہندا جدن دا بنیا وا ستا نہیں پر اج میں بھی سو گیا وا. بولے کیا اج میں بھی جیوندا رہو اللہ تینوں مدینے لے جا. واہ جی انہیں کیا کدی نہیں سا ستا اج میں بھی سو گیا وا. حضرات ہن ایک دوجے دا سر انہاں نوں نظر آیا. ابو جال کہندا ابو لابا تیرے سر وچ کٹا پیا اے. ابو لاب کہندا عتبہ تیرے سر تے کٹا پیا اے. عتبہ کہندا ولید تیرے سر تے کٹا پیا اے. ابو جال نے جدو ساریاں دے سر تے کٹا ویکھیا انہیں کیا اے بوا کھولو مینوں انج لگدا اے سر وچ کٹا پا گیا ہے.
ابو جہل کہندا اوے بوا کھولو چھتی مینوں تے کوئی شک پین ڈئی ہے انہاں بوا کھولیا تے بستر تے علی لیٹے ہے ہن علی پاک نو کہن لگے توجہ ہے تھکے تے نہیں اچھا علی پاک نو کہن لگے کتھے ہن علی کہندے نے لب لو علی کی آندے نے لب لو ابو جال کہندا میرے ہاتھ اندر بھی تلوار ابو لہب آندا میرے ہاتھ اندر بھی تلوار موڈے دے نال موڈا جڑیا ہے اڈی دے نال اڈی جڑی ہے اسی دا مل کے کھلوتے سا کدھروں دی کے آئے ابو جال کہندے سر وچ کٹا پا گیا ہے پتہ نہیں لنگ کدھروں گیا ہے اچھا جیڑے بندے مکے مدینے گئے انہاں نوں میری گل دی سمجھ لگے گی سرکار دا جیڑا مکان ہے نا جدھر کعبے دا نا بوا انجی ہے نا جدھر کعبے دا دروازہ ہے نا دروازے والے پاسے ہوندیاں نے صفا مروہ تے جنی کعبے تو صفا مروہ ہے اونا ہی اگوں رسول پاک دا گھر ہے لیکن حضرت ابو بکر دا گھر پلا کتھے وے ہن کعبے دے دروازے تے بالکل الٹ سائڈ تے جنوں تسی انگلش وچ اپوزٹ آندے ہو ادھر جدوں تسی جانا ہے نا تے ایک ہوندا ہے ٹاور زمزم ٹاور والا کلاک ٹاور ہوٹل تے او دے نال ایک مکہ ٹاور ہوٹل جیڑا کلاک والا ہے او نہیں جیڑا دوجا مکہ ٹاور ہے نا ایدی جدوں تسی مسیتے جاؤ گے نا ایک جگہ تے تانوں علیحدہ رنگ دا مسلح نظر آئے گا او جگہ ابو بکر صدیق دے گھر دی جگہ ہے سادے لفظاں کہہ لو کبوتر چوک والے پاسے اچھا سرکار بالکل اس پاسے ابو بکر صدیق بالکل اس پاسے ہن میرے نبی مکے دے درمیان چوں گزرے بس آخری جملہ تھکنا نہیں انج کر کے نبی پاک نے جی توجہ او ایک مولوی صاحب ہو رہے ہیں او صبح تک لگے رہن گے توجہ او کیڑا تھک دے نے میں تے وڈیرا بندہ توجہ میرے ال ویکھو ہن سرکار ایتھوں دی گزرے ابو بکر صدیق دے گھر آئے ادھر میرے ال ویکھو آخری جملے لگا بولن انج کر کے نبی پاک نے بوا کھڑکایا نہیں بلکہ انج کنڈی پھڑی تے لگے کھڑکان چکی ہے بوئے نو وجی نہیں تے ابو بکر نے بوا کھولیا پتہ نہیں میں سمجھا سکیا کہ نہیں کنڈی چکی ہے کھڑکان آستے چوک کے انج ماری تے بوا کھڑک دے انج اجے کیتا واپس نہیں گیا ابو بکر صدیق نے انج بوا کھولیا سرکار نے فرمایا سجنا ستا نہیں کنا کو پیار سی اکھے سجنا ستا نہیں کہندا کملی والیا کیویں سواں سرکار نے فرمایا رات نو لوگ سو جدوں صحابیاں نے ہجرت کیتے حبشہ والوں تے میں بھی عرض کیتے کملی والیا میں بھی ہجرت کر جا تے تساں فرمایا سی ابو بکر نہیں ایک رات آوے گے تیرے ول میں آواں گا ایک رات آوے گی تیرے ول میں آواں گا کہندے نے کملی والیا اس دن تو لے کے اج دے رات تک میں رات نو سو کے نہیں ویکھیا پتہ نہیں کیڑی رات ہوے گی جدوں میرا یار آوے گا لگاواں کہنا آخر تے بیان ہو کس زبان سے مرے تبا سے دے کہ اکبر کا ساریاں پڑھنے کہ میں ایک شعر پڑھ کے نے اس منقبت دا تے تہاڈی جان لگا چھڈن تے سارے پڑھو بیان ہو کس زبان سے مرے تبا سے دے کہ اکبر کا بیان ہو کس
مرتبہ سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا سے دے کہ اکبر کا کہ یار غار محبوب خدا سے دے کہ اکبر کا. سنو سنو آخری شعر. الہی رہا میں فرما عاشق صدیق اکبر ہو. نہیں کوئی نہیں لوڑ شاید توجہ ہے. الہی رہا میں فرما عاشق صدیق اکبر ہو. خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے میں ہوں عطا سے دے کے. وفادی انتہا وفادی انتہا مسلم اول عشق اول مسلم اول عشق اول خلیفہ اول مسلم اول خلیفہ اول عشق. یہ تو انہوں ایک اور گل دسا جس چار پائی تے جنازہ رسول دا نکلیا سی اسی ہی چار پائی تے ابو بکر دا نکلیا سی. اچھا زمانے تے صرف دو لفظ ایسا ہے جڑا دوہاں پاسوں دو ہی ہے. کیوں جی اے دو نے نا تسی کرو گے ایک بکرا چور آ گیا چلو دے کولو لیلا توں برآمد کر لے. توجہ ادھر میرے حال ویکھو توجہ اے نے دو اے نے دو اینو ادھروں پڑھو گے تے اے دو اینو ادھروں پڑھو گے تے اے دو. تے اللہ نے کی فرمایا ثانی یسمعینی اذ ہما فی الغار دعا جو دوسرا. ابو بکر صدیق دا ذکر سنیا جے اللہ تانوں خلفاء دا ادب کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی دی آل دا حیا کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی دے اصحاب دا ادب کرن دی